مرشد کا دامن سلامت رہے، آستانے کا آنگن سلامت رہے۔ پیر و مرشد کا دامن سلامت رہے، آستانے کا آنگن سلامت رہے۔ کس لیے در بدر ٹھوکریں کھائیں ہم، پیر و مرشد کا دامن سلامت رہے۔ پیر و مرشد کا دامن سلامت رہے۔ ہم مریدوں کو دنیا ستائے گی کیا، آستانے کا آنگن سلامت رہے۔ آستانے کا آنگن سلامت رہے۔ فضل برسے گا رب کا، نہائیں گے ہم، داغ سیاہ کے سارے مٹائیں گے ہم، داغ سیاہ کے سارے مٹائیں گے ہم۔ آستانے کا آنگن سلامت رہے۔ یہ کرم کی گھٹائیں سلامت رہیں، یہ عطاؤں کا ساون سلامت رہے۔ یہ عطاؤں کا ساون سلامت رہے۔ پھول ایمان کے یوں ہی کھلتے رہیں، اللہ اللہ کے گنچے چٹکتے رہیں، اللہ اللہ کے گنچے چٹکتے رہیں۔ پیر و مرشد کا دامن سلامت رہے، آستانے کا آنگن سلامت رہے۔ گلستان شاہ میر کا مہکتا رہے، احمد شاہ کا گلشن سلامت رہے، احمد شاہ کا گلشن سلامت رہے۔ پیر و مرشد کا دامن سلامت رہے، آستانے کا آنگن سلامت رہے۔ مرشد کا دامن سلامت رہے، آستانے کا آنگن سلامت رہے۔ پیر و مرشد کا دامن سلامت رہے، آستانے کا آنگن سلامت رہے۔ کس لیے در بدر ٹھوکریں کھائیں ہم، پیر و مرشد کا دامن سلامت رہے۔ پیر و مرشد کا دامن سلامت رہے۔ ہم مریدوں کو دنیا ستائے گی کیا، آستانے کا آنگن سلامت رہے۔ آستانے کا آنگن سلامت رہے۔ فضل برسے گا رب کا، نہائیں گے ہم، داغ سیاہ کے سارے مٹائیں گے ہم، داغ سیاہ کے سارے مٹائیں گے ہم۔ آستانے کا آنگن سلامت رہے۔ یہ کرم کی گھٹائیں سلامت رہیں، یہ عطاؤں کا ساون سلامت رہے۔ یہ عطاؤں کا ساون سلامت رہے۔ پھول ایمان کے یوں ہی کھلتے رہیں،
اللہ اللہ کے گنچے چٹکتے رہیں، اللہ اللہ کے گنچے چٹکتے رہیں، پیر و مرشد کا دامن سلامت رہے، آستانے کا آنگن سلامت رہے، گلستان شاہ میر کا مہکتا رہے، احمد شاہ کا گلشن سلامت رہے، احمد شاہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد رب لله العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سانجا جی ربی یسر
ولا تعسر وتممه علينا بالخير ربي يسر ولا تعسر وتممه علينا بالخير بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتممه علينا بالخير یا فتاح یا فتاح یا فتاح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کتاب بھی ہوگی کیونکہ پیراں دا خاندانی طور پہ دیکھا جائے کہ مہر امیر احمد دے ابا اجداد بہترین اپنے وقت دے عالم نے۔ چلو دور نہ جاؤ، آپ سارے نے پیر سید محمد صدق اللہ رحمت اللہ تعالیٰ الفا مرہ ان کی زیارت کی ہے، اور یہ انہوں لوگوں واسطے بہت بڑی سعادت ہے کہ جنہیں انہوں کی زیارت کرنی سی اپنے دور اندر، اور اپنے وقت وہ بہترین عالم سن۔ ایک بات میں عرض کر دینا کہ میرا پڑھن نال بندہ عالم نہیں بنیا کرتا، کتاب ہوندی ہے کہ بندہ عالم قطن نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بلیغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جس دن میں پہلے اپنے استادہ کو پڑھن واسطے گیا، میں نامے حق شروع کیتا، کچھ حصہ جب میرا مکمل ہو گیا تو جناب نے مینوں فرمایا کل تیرا امتحان ہے۔ فرمان لگے ٹھیک ہے، میں عرض کی استاد جی ٹھیک ہے، میں سارا دن کتاب یاد کرتا رہا نامے حق۔ جدوں میں وضو کیتا تو وہ استاد اپنی توجہ کر کے تے میرے حال دیکھتے رہے۔ دوسرے دن جدوں میں کتاب لے کے گیا تو میں عرض کی تھی حضور سن لو، آپ نے فرمایا نہیں بیٹے تو پورا پاس نہیں ہوا، نہیں پاس۔ دوسرا دن بھی اسی طرح، تیسرے دن جدوں میں گیا تو جناب نے سنیا نہ، فرمان لگے نہیں بیٹے تو پاس نہیں۔ میں پھر عرض کی تھی استاد جی کیوں؟ فرمان لگے عالم بندہ ادو بنتا کہ جدوں اپنے پڑھے ہوئے دے اتنے وہ عمل بھی کرے۔ بے شک اگر وہ عمل اپنے اس علم کے مطابق پڑھے ہوئے دے تو پھر وہ عالم انہوں کتاب بھی آتی تاں ہی ہے، اگر یہ بات نہیں تو پھر وہ پڑھیا ہوا نہیں۔ ہاں جی، یہ ابا اجداد بحمد اللہ بہترین عالم اور بعمل شخصیات سن، جنہوں آپ دیکھیے کہ اگی 40 سال جناب کے نال گزارے نے، بہت سارے دوستوں نے، لیکن یہ آپ انہوں نے خلاف سنت کردیا نہیں دیکھا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ببرکات مہر امیر احمد نو اپنے آبا و اجداد کے نقشے قدم سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، اور سارے واسطے ایک بہت بڑی سعادت آ ایک سید زادے نو پڑھاؤنا، یہاں دے اسے پڑھاؤ دے صدقے ہی اللہ دی رحمت کو امید اللہ ساری بخش سکے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم اعلیٰ ہو اگر ایماندار ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اس کو اگر یوں سمجھا جائے کہ مال کی
قلت کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب جسم کپڑا پہننے کے لیے نہیں تھا، پیوند لگا لباس پہنا کرتے تھے، کھانے کے لیے پیٹ میں ڈالنے کے لقمہ بھی نہیں تھا۔ کیا بلال حبشی امیر تھا؟ کیا ابو ذر غفاری امیر تھا؟ نہیں۔ جسم کے اوپر پیوند لگا لباس پہننے والے فاقہ مست کیا عمراء کی لسٹ میں آتے ہیں؟ بندہ مومن کا زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اس امت کا امیر کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یروشلم فتح ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ مدینہ سے چلے یروشلم پہنچے تو کتنا بڑا قافلہ لے کر، کتنا پروٹوکول ہے، خود ایک آپ، ایک خادم اور اونٹ بھی ہے، باری باری سوار ہوتے ہیں، کبھی حضرت عمر سوار ہوتے ہیں، کبھی خادم سوار ہوتا ہے۔ تو جب یروشلم کے قریب پہنچے تو دور سے دیکھا تو اس وقت خادم کی باری سوار ہونے کی تھی، تو انہوں نے کہا دشمنوں کا مفتوحہ علاقہ ہے، نیا نیا علاقہ فتح ہوا ہے، اس لیے میں اپنی مرضی سے اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ سوار ہوں تاکہ اسلام کی شان و شوکت واضح ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی، اسلام کی شان و شوکت تو ظاہر ہوتی ہے کہ اپنی باری پہ تو بیٹھے اور اپنی باری پہ میں بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ خادم اونٹ پر سوار ہے، جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں، تو لوگ منتظر تھے، انہوں نے دیکھا دور سے، کہا اس کی حیبت سے ہم کانپ رہے تھے، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا تم دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹ پر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ تو جب قریب پہنچے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آگے بڑھ کر مقام جابیہ پہ آپ کا استقبال کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ ابو عبیدہ بن جراح کے کندھوں پہ رکھے اور فرمایا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت بخشی۔ میں ایک تاریخ ساز جملہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جب تک ہم اس عزت والے اسلام سے وابستہ رہیں گے ہم عزت پا جائیں گے، اگر اسلام کے علاوہ ہم کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو ہم ذلیل کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو قوموں کے عروج و زوال کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو لفظوں میں بیان فرما دیا، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بدولت ہمیں عزت بخشی۔ مومن کا یہ اعلیٰ مقام ہے۔ علامہ اقبال مومن کا مقام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گردیرا ہوں وہ کارواں تو ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھا کر تو کوچائے چا کے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، وائے نادانی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساکی بھی تو محفل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام سے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، شعلہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو، اب تلک شاہد ہے جس پر کوہ فاراں کا سکوت، اے تغافل پیشہ یاد تجھ کو وہ پیغام ہی ہے، نوا پیرا ہوئے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نادق میں شاہی کا جگر پیدا، کیس پیدا ہو تیری محفل میں یہ ممکن نہیں، تنگ ہے صحرا تیرا محمل ہے بے لیلا تیرا، کیس پیدا ہو تیری محفل میں یہ ممکن نہیں، تنگ ہے صحرا تیرا محمل ہے بے لیلا تیرا، تیرا اے کیس کیوں کر ہو گیا سوزے دروں ٹھنڈا، کہ تیرا اے کیس کیوں کر ہو گیا سوزے دروں ٹھنڈا، کہ لیلا میں تو ہے اب تک وہی انداز لیلائی،
کہہ گئے ہیں شاعری جزوے سز پیغمبری، ہاں سنا دے محفل ملت کو پیغام سروش، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی، کہہ دے مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوموں کے عروج و زوال کا خلاصہ بیان فرما دیا کہ ہم ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت بخشی۔ ہمیں عزت اسلام کے دامن سے ملتی ہیں، پیٹاگون یا واشنگٹن سے نہیں ملتی۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَلَىٰ عَلَوْنَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، علامہ اقبال کہتے ہیں زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ ہم غریب تھے تو پھر اسلام عزت پا گیا تھا، اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی عزت کی مسند پہ تھا۔ ہمیں تو وہ کہانی بھی یاد آتی ہے غربت کی اسلام کی کہ جب احد میں 70 شہید پڑے کے لاشیں پڑے ہوتے ہیں اور حضرت صفیہ حضور کی پھپھی 2 چادریں کفن کی اپنے بھائی امیر حمزہ کے لیے لے کر کے آتی ہیں، سرکار نے فرمایا جس قبر میں امیر حمزہ کو دفن کیا جائے گا اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو کفن دیا جائے گا اور دفن کیا جائے گا۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ مکے میں ایک امیر ترین خاتون رہتی ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب بن عمیر ہے۔ وہ اس کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہے، اتنے خوبصورت عطر اور خوشبو لگاتی ہے کہ جس گلیوں سے مصعب بن عمیر گزرتے تھے وہ گلیاں دیر تک مہکتی رہتی تھی۔ اچھا پھر نظر پڑتی ہے مصعب بن عمیر پہ محمد عربی کی، وہ سرکار کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ماں کافرہ ہے، جب پتہ چلتا ہے وہ اس کا لباس بھی چھین لیتی ہے، سہولتیں اور آسائشیں بھی سلب کر لیتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مصعب بن عمیر حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں۔ مکے کے حالات جب تھوڑے سے خوشگوار نظر آئے تو جب وہ واپس پلٹے ان کے جسم پر جو چادر تھی وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے دیکھا، سرکار کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، کہا یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو مکے میں اس کے علاوہ کوئی ایسا نوجوان نہیں خوش پوش تھا۔ تو سرکار نے فرمایا میری پھپھو جو 2 چادریں کفن کی لے کر کے آئی ہیں، ایک چادر مصعب بن عمیر کو دے دو نا۔ تو بڑی چادر جو تھی مصعب بن عمیر کے لیے رکھ دی گئی، چھوٹی چادر حضرت امیر حمزہ کے لیے۔ سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ سرکار نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر نامی گھاس ڈال دو۔ تو اس وقت بھی اسلام ذلیل نہیں تھا جب میرے رسول کے چچا کے لیے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَلَىٰ عَلَوْنَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اعلیٰ مسلمان بننے کی عطا فرمائے۔ مرشد کا دامن سلامت رہے، آستانے کا آنگن سلامت رہے، پیر و مرشد کا دامن سلامت رہے، آستانے کا آنگن سلامت رہے۔ کس لیے در بدر ٹھوکریں کھائیں ہم، پیر و مرشد کا دامن سلامت رہے، پیر و مرشد کا دامن سلامت رہے۔ ہم مریدوں کو دنیا ستائے گی کیا، آستانے کا آنگن سلامت رہے، آستانے کا آنگن سلامت رہے۔ فضل برسے گا رب کا نہائیں گے ہم، داغ سیاہ کے سارے مٹائیں گے ہم، داغ سیاہ کے سارے مٹائیں گے ہم، آستانے کا آنگن سلامت رہے۔ یہ کرم